سے گو شدو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، عتل بعد ذلك زنیم، درست خو اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، ان كان ذا مال وبنین، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاء اللہ نہ کہا
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے. فأصبحت كالصريم. تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا. فتنادوا مصبحين پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. کہ تڑکے یعنی صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے. وغدوا على حرد قادرين. اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے بل نحن محرومون. بلکہ ہم بے نصیب ہوئے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی سعادت ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ قلم کی آیات بینات کی تلاوت آج سلسلے میں شامل کی گئی. اس کا کچھ تعارف اور اس کے مضامین کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس صورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں، 52 آیات ہیں. قلم نام رکھنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا اور اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے. جب یہ سورت شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز نون والقلم سے ہوتا ہے، تو جو لفظ نون یہاں ہے اس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے. نیز اس صورت میں مزید جو مضامین بیان کیے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی. اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت اور بزرگی والے اخلاق پر ہو. اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی
اس کے 10 عیب بیان کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو پھر آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک سورہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں کفار کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں صرف حکم الہی کے انتظار و پیروی کی تلقین کی گئی، اور اس سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کے حسد اور عناد کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہے، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کو کوئی برا کہے اور ان کی شان میں گستاخی کرے، رب العالمین جل وعلا کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو تفصیل سے پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ محبوب خدا کی برائی کرنے والا اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبیوں سے بھی بچائے اور بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچائے۔ بسا اوقات انسان خود تو بے ادبی کر نہیں رہا ہوتا، لیکن جو کچھ کلمات سن رہا ہوتا ہے اس میں سے کچھ ادب کی بو بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کان کے ذریعے سے الفاظ اس کے دماغ میں بس جاتے ہیں، اور پھر دماغ میں بسنے کے بعد اس کی زبان سے بھی انہی برے اقوال کی، برے الفاظ کی ادائیگی ہونے لگتی ہے۔ ایک اچھا خاصا بندہ اپنے اخلاق کو، اپنے الفاظ کو برا سن کر خراب کر لیتا ہے۔ پھر یہ برائی کس کی نسبت سنی جا رہی ہے، یہ ایک جدا گانا پہلو ہے۔ یہاں پر میں صرف معاشرے میں بولے جانے والے غلط یا منفی الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ اپنی گیدرنگ میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ سلسلے کا عنوان آپ کے سامنے اگر میں ڈسکس کروں تو آج ہمارا موضوع ہے ناشکری۔ بعض لوگوں نے ناشکری کے اتنے کلمات سنے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں جا رہے ہیں کسی بندے سے ملیں، یار کہاں آج کل تو کاروبار ٹھپ پڑا ہے، کسی صاحب سے ملیں تو اولاد آج کل کی کہاں فرما بردار ہے، ارے بھائی جب سے ہم تو پیدا ہوئے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیماری ہے، اس کے بعد یہ بیماری، اس کے بعد یہ بیماری، مختلف چیزوں نے ایسا ہمیں گھیر رکھا ہے کہ پریشانیوں سے نکل ہی نہیں پاتے۔ جب لوگ اس طرح کی ناشکری والے کلمات سن رہے ہوتے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں یہی سننے کو مل رہا ہے، تو وہ اپنے دل میں بھی اس بات کو بٹھا لیتے ہیں۔ جب گفتگو کریں گے تو خود بھی ناشکری والی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسے الفاظ کہیں گے، ایسے کلمات کہیں گے جو بندے کو یہ ریالائز کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ نا شکر گزار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنے آپ کا شمار شکر گزاروں میں کروانے کی رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع آپ کے سامنے ڈسکرائب ہو چکا، مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ویسے تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جانی پہچانی معروف اور محبت و مری شخصیت صوبان اتاری صاحب آج الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں رونق افروز ہیں۔ آپ کی زبردست باتیں اور زبردست مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے کا ضرور حصہ بنیں گے۔ سبحان بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا، اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ ماشاءاللہ ساتھ ہی جلوہ فرما ہے ہماری بہت پیاری شخصیت، بہت زبردست گفتگو کرنے والے ہمارے پیارے اسلامی بھائی مولانا راشد علی اتاری مدنی، ماشاءاللہ کلام بھی لکھتے ہیں،
پڑھتے بھی ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنا جواب آپ ہی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ساتھ ہمارے سلسلے میں نعت خوان اسلامی بھائی وقار احمد رضا اتاری موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام بھی شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنا غم یا شہید انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، اپنا غم یا شہید انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہید تو سرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، اپنا غم یا شہید انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ
دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے التجا ہے میری یا حبیب خدا اشک بارک ہو جائے مجھ کو عطا التجا ہے میری یا حبیب خدا اشک بارک ہو جائے مجھ کو عطا از تو پھیلے بلالو اویس و رضا آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے از تو پھیلے بلالو سو رضا آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے اور سوز الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے سوز الفت کے دل میں جلائے طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے اور بیتاب ہیں حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے آقا اور بیتاب حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے ہے گناہوں کا انبار سلطان دین نے
میرا کہیں اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہری ہریالیاں دیکھنے پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے اور ہے تمنا اس پہ سلطان دی ہے تمنا عطار اندوہ کی ہو نگاہ کرم اس سلطان دی بس بقیے مبارک میں دو گز زمین از تو پہلے شہ کربلا دیجئے اپنا غم یا انبیاء دیجئے چشم دریا حبیب خدا دیجئے جاگ سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار پاک کی بادب ذوق والی حاضری امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے میں ان خلوص کلاموں کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب امیر اہل سنت کے یاد مدینہ اور فراق مدینہ کے حوالے سے کلام سنتے ہیں تو واقعی دل کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہونے لگتی ہے، اور یہ شاعر کے اخلاص کا بھی پتہ اس سے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم حسن ظن ہی کرتے ظاہر ہے، اور حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو کلام حقیقت میں مخلصانہ جذبات کے ساتھ لکھا گیا، وہ کہا ہے نا کسی نے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ دل سے ایک جو صدا نکلی ہوتی ہے وہ سامنے والے کے جذبات کو بھی
مشتعل کر دیتی ہے یا اس کے جذبات کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام پڑھ کر سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کریم آپ کے قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے، آپ کی زبان میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کی نیکیوں میں عمر میں مزید اضافہ فرمائے اور اپنی رحمت سے نیکیوں بھری طویل زندگی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج سلسلے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے ناشکری کے موضوع پر، لیکن ہم پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں اسے کہ شکر ہے کیا اور ناشکری کہتے کس کو ہیں۔ جب یہ باتیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی تو اس کے ذیل میں جو گفتگو کی جائے گی وہ بڑی آسان رہے گی اور انشاءاللہ تقرب الالفہم، سمجھنے کے زیادہ قریب ہوگی۔ تو پہلے تعریفات ان کی لے لیں۔ ہم راشد علی بھائی سے آغاز کرتے ہیں۔ راشد بھائی، شکر کیا ہے، ناشکری کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں، وہ احکام اور وہ عادات اور وہ صفات جن کو اپنانے کا قرآن مجید میں بارہا حکم دیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے جس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، ان چیزوں اور ان صفات میں سے ایک صفت ہے شکر۔ اگرچہ موضوع ہمارا ناشکری ہے، لیکن یہ ایک اصول ہے عقل و نقل کا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ ناشکری میں شکر ہی کی نفی ہے، تو پہلے معلوم ہوگا کہ شکر کیا ہے، تو پھر ہم ناشکری کے معنی کو سمجھ پائیں گے۔ شکر کا لفظ جو ہے وہ کفر اور کفران کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر اور کفر ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور اس میں ایک اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کفر جو ہے کافارہ یا کفران، کفر جب ایمان اور اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو وہاں ایمان کی ضد مراد ہوتی ہے، یعنی کہ بے ایمانی، اور جب کفر کا ذکر شکر کے ساتھ ہو تو پھر وہاں کفر کا معنی کفران یعنی کہ نعمت کا انکار ہوتا ہے، ناشکری ہوتا ہے۔ اب شکر کا معنی علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ کفر ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اور شکر ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ شکر کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی، شکر کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ نعمتیں دینے والے مالک حقیقی، منعم حقیقی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا، اس کی عظمت کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اظہار کرنا، اور ارکان یعنی کہ اعضاء سے اس کی اطاعت کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کو پھر ناشکری کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی نعمتوں ہی کا سرے سے انکار کر رہا ہے، دل سے انکار کر رہا ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے اس انکار کا، اور اس کی اطاعت بھی نہیں بجا لا رہا، تو یہ کامل درجے کا ناشکرا ہے۔ کیونکہ ناشکری کے بھی درجات ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں ایک ناشکری تو یہ ہے کہ وہ نعمتیں دینے والے رب کی ذات ہی کا انکار کر دے، جیسے کہ دہریے ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی ناشکری کی، اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ ایک ناشکری یہ ہوتی ہے کہ بندہ رب کو تو مان رہا ہے، لیکن رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو دوسروں کی طرف سے ملنا سمجھ رہا ہے۔ یعنی کہ جس طرح مشرکین تھے کہ وہ اگرچہ بظاہر رب کا اقرار کرتے تھے، اس کے وجود کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کو جو نعمتیں ملتی تھی ان کو وہ اپنے معبودان باطلہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ فلاں جھوٹے خدا نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ تو یہ بھی ناشکری ہے کہ خدا کو مان کر اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو دوسروں کی طرف سے ملنا بندہ سمجھے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کو وہ اپنے کمال کا نتیجہ سمجھے کہ میں اس بات کا حقدار تھا، میرا عمل، میرا کردار ایسا تھا، میری کوشش ایسی تھی تو میں اس چیز کا، اس نعمت کا حقدار تھا۔ تو یہ بھی در حقیقت نعمت دینے والے رب عز و جل کی ناشکری ہے۔ اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے غافلین کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں غور ہی نہیں کرتے کہ یہ نعمتیں آئی کہاں سے اور کس نتیجے میں ہمیں مل رہی ہیں، اور جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام درجات سے بچنے اور شکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر شکر کا حکم ہے اور ناشکری کی ممانعت ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا حق مانو، شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ جب فرمایا گیا وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو،
شکر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ناشکری نہ کرو. تو پھر آگے جو فرمایا گیا ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو، تو یہ دو چیزوں کو کیوں ذکر کیا گیا؟ شکر کرو، ناشکری نہ کرو. صحیح. وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے الفاظ سے، اپنی گفتگو سے بظاہر شکر کے الفاظ بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اور اس کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ناشکری والا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی کہ ایک شخص مالدار ہے، اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے. اب وہ زبان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بظاہر شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے یہ مال عطا کیا ہے، لیکن اب اس مال کے ملنے پر منعم حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کا جو حق اس بندے پر لازم تھا کہ اس مال پر جو زکوٰۃ ہے، جو شرعن حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کی یہ بجا آوری کرے. اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ زبان سے تو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اس مال پر لازم ہونے والا جو رب کا حق ہے، جو زکوٰۃ ہے، دیگر حقوق شرعیہ ہے، وہ ادا نہیں کر رہا، تو اس کو شرعن ناشکرہ ہی کہا جائے گا، اگرچہ یہ زبان سے الفاظ کہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے. بعض اوقات صرف شکر یا ناشکری کی بات ہوتی ہے تو ہم الفاظ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس نے اچھے الفاظ کہہ دیے کہ رب کا فضل ہے، فلاں نے مجھ پر احسان کیا ہے، تو اس کے شکریہ کے الفاظ کہہ دیے اس کو، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے. کیا ہمارا عمل اس ہمارے قول کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ صحیح. بندہ صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے اور اپنے دیگر اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹا کر نافرمانی میں لگائے رکھے، تو یہ طرز عمل اور طرز فکر بھی درست نہیں ہے. بعض لوگ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں ناظرین، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ عجیب قسم کے ہوتے ہیں. یہ ان کی پازیٹیو تذکرہ تو ہے نہیں ان کا. ہوتا کیا ہے صبح میں آپ کو بھی اس طرح کے لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو زیادہ ملتے ہوں گے، کہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں کوئی اسکلز حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے بہت کچھ پڑھ رہا ہوں، بہت کچھ حاصل کر رہا ہوں، چیزیں یاد ہی نہیں رہتی. وہ جو کچھ محفوظ ہے ان کی میموری میں اس کو بھول جائیں گے، اور جو ایک بات کبھی موقع پر یاد نہیں آئی اس کو اتنا بڑا پہاڑ بنا کر پیش کریں گے. دیکھیں ایسا ہو گیا، یہ معاملات ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے ملاقات تو ہوتی ہوگی، کیا کہتے ہیں، کیا بتاتے ہیں انہیں کہ وہ میموری کا کیا کریں، اپنی شارپ اس کو کس طرح کریں، چیزیں وقت پر کیسے یاد آ جائیں، اور یہ شکر اور ناشکری والا معاملہ اس طرح کی کیفیت میں کیسا رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ یاد چیزیں نہیں رہتی، ہم بڑی جلدی اپنے آپ پہ نا شک کر لیتے ہیں، اچھا، اپنی دماغی صلاحیت پہ، کہ شاید میرا جو میموری سسٹم ہے وہ تھوڑا کمزور ہو گیا. یہ شک نہ کرے، تھوڑا سا پریشر ڈالیں اپنے دماغ پہ تو وہ چیز دوبارہ ریٹریو ہو جاتی ہے. انسان کا دماغ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اور اس کا جو کوگنیٹو فنکشن ہے، کوگنیٹو فنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کو پہلے لرن کر رہے ہیں، یعنی سیکھ رہے ہیں، پھر اس کو دماغ میں سنبھال رہے ہیں، اور پھر وقت آنے پر اس کو حاضر کر رہے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے پوری زندگی میں، اب اس وقت اس سارے ہجوم میں سے کون سی بات میں یہاں پہ رکھوں گا، یہ کوگنیٹو فنکشن کی انتہا ہے. اچھا، لرننگ کی، یعنی لرننگ کی نا جب میں نے، تو وہ میرے دماغ کے مختلف شیلف جو بنے ہوئے الماریاں، وہاں پر وہ جاتی گئی. کہیں اسلامک ہے، کہیں سائنٹیفک ہے، کہیں موٹیویشن ہے، کہیں فیملی ہے، کہیں کلچر ہے، کہیں سوشل ہے. وہ اپنے اپنے کیبنٹس میں پڑی ہوئی ہے. اب کون سی کیبنٹ کب کھلے اور میری زبان تک پہنچ جائے، یہ ایک دماغ کا آرٹ ہے جو کہ مجھے دیگر جانوروں میں ممتاز کرتا ہے. اسے کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں. اکثر اوقات آپ کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کو رکھی ہوئی چابی بھول جاتی ہے، اور بڑی عام سی کوئی چیز جو کہ استعمال والی ہوتی ہے، اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ مجھے یہ چیز بھول جائے گی. یو نیور ایکسپیکٹ that I will forget that petty thing، وہ چھوٹی سی چیز، لیکن آپ بھول جاتے ہیں. یا ایک اور مثال ہے، آپ کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کے آپ بھول گئے میں کمرے میں کیوں آیا تھا. ہوتا ہے نا اکثر ایسا. اب اس وقت فوراً اپنے پہ شک ہوتا ہے کہ میں تو بھلکڑ ہو گیا. موبائل اٹھایا ہے سبحان بھائی، بھول گئے کہ کیا کرنا تھا، کس لیے اٹھایا تھا. یعنی اتنی میموری عجیب ہو جاتی ہے کبھی کبھی، کیا کہیں گے اس کو. اب اس وقت بالکل بھول گئے کہ کیا کرنے لگے. اب جس وقت یہ ہوا، اس وقت آپ نے کیا سوچا، موبائل اٹھایا آپ نے، اور موبائل اٹھا کے جو کام کرنا تھا وہ آپ کو اس وقت بھول گیا. اب مسئلہ یہ کہ آپ نے سوچا کیا، وہ بھولنا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو آپ نے آگے سے سوچا یہ مسئلہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو الزام دیا، آپ نے اپنے آپ کو
ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ تم تو بھلکڑ ہو گئے ہو, تمہاری یادداشت کا مسئلہ ہے, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ. دس از جسٹ نیچرل. یاد رکھیں 4 سال کے بچے سے لے کے 40 سال کے بندے اور 80 سال کے بابے تک یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. دس از جسٹ نیچرل. جسٹ پش اے لٹل بٹ مور. تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا اپنی یادداشت کے اوپر پھر زور دینا ہوتا ہے, اور تھوڑا سا اپنے کوگنیٹو فنکشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, تو وہ چیزیں دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں. اکثر اوقات بوجھ ہوتا ہے, کبھی کبھار آپ پر کاموں کا ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ دماغ سلیکٹیو کر لیتا ہے. پہلے ہم پڑھا کرتے تھے کہ جناب پورے دماغ کا صرف 2% یا 3% استعمال ہوتا ہے, باقی دماغ فارغ پڑا رہتا ہے. دس از ناٹ سائنس. پورے کا پورا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دماغ وہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ فنکشنز کر رہا ہے. کسی جگہ پر ہیئرنگ پروسیس ہو رہی ہے, جو آپ سنتے ہیں اس کو پروسیس کیا جا رہا ہے, کہیں ویژن پروسیس ہو رہی ہے, کہیں ٹیسٹ پروسیس ہو رہا ہے, کہیں ماضی کی یادیں پروسیس ہو رہی ہیں, کہیں حادثات پروسیس ہو رہے ہیں. تو جسم ایک فیکٹری کی طرح, فیکٹری میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں, کہیں کپڑے کی ڈائنگ ہو رہی ہے, کہیں کپڑے کو کلر کیا جا رہا ہے, کہیں کپڑے کو سٹچ کیا جا رہا ہے. تو دماغ کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ ہر وقت بزی رہتا ہے, اپنے حساب سے بزی رہتا ہے. اب وہ انسان کتنا بزی رکھتا ہے وہ ایک اور بات ہے. اچھا, یہاں جو بات ہم شکر ناشکری کی کر رہے ہیں نا جی, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ وہ ماحول کا بھی ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ یو آر پرسیونگ فرام یور انوائرمنٹ. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. صحیح. ہر بات کو نا کہانی کی صورت میں کہنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے. یعنی جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کا ایک اچھا رسپانس لیں تو اس کو کہانی بنا دیں. ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے آ کے بڑے شوق سے کہتا ہے میں نے پچھلے ہفتے نا 10 لاکھ روپے کمایا. اچھا. تو اس بندے کے لیے 10 لاکھ ایک ہفتے میں کمانا واقعی کمال تھا. میں نے کہا مجھے کہانی کی صورت میں بتاؤ, یہ نہ بتاؤ, کہانی سناؤ. کیسے سوچا, کیا پلان کیا, کیا پروڈکٹ تھی, مارکیٹنگ کیا کی, جس بندے سے ملے اس سے کیا بات ہوئی, وہ جگہ کون سی تھی, رسپانس کیا آیا, کیا سب کچھ کہانی کی صورت میں بتاؤ. اب مجھے نہیں بھولے گی. When you will tell me a story, then I will never forget. I will grasp your point and I will try to incorporate this story in my life. میں پھر اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا, کیونکہ یہ اسٹوری ٹیلنگ is very important. Remember, story telling is very important. کئی بڑی بڑی کارپوریٹ کنسرنز جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے لوگ اسٹوری ٹیلر رکھے ہوئے ہیں. یعنی وہ بتاتے یہ ہیں کہ یہ بات جو چیز بکی اس کے پیچھے اسٹوری کیا تھی, کیا اسٹوری تھی. تو میں بھی اسٹوری سناتا ہوں آپ کو. ایک فش ایکویریم تھا, اس میں بہت سی مچھلیاں آتی تھیں اور بک جاتی تھیں. مختلف رنگوں کی ہوتی, مختلف نسلوں کی ہوتی, مختلف سائز کی ہوتی, کوئی بڑی کوئی چھوٹی, کوئی پیلی کوئی نیلی کوئی لال. آ رہی ہیں جا رہی ہیں, میلہ لگا ہوا ہے اور ایک کاروبار ہے وہ چل رہا ہے. ایک گرے رنگ کی مچھلی تھی, وہ بکتی نہیں تھی, وہ تیرتی رہتی اور دیگر مچھلیوں کو آتا جاتا دیکھتی اور سوچتی کہ میری تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے, مجھے تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے, میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں, میرے میں کوئی صفت, کوئی کوالٹی, کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے, مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا. Now things are going on. وہ بیچاری اداسی میں تیرتی اور جو باقی آتی وہ کچھ دیر تیرتی, پھر کسی اور جگہ پہ جا کے تیرنا شروع کر دیتی. ایک دن بڑی والی شارک اس کے پاس آئی, بڑی والی شارک, اور آ کر کہتی ہے او نادان, تیری بڑی قیمت ہے, تو اس طرف ہے, شیشے کے اس طرف ہے, اور باہر جو پرائس ٹیگ لگا ہوا نا تیرا وہ بہت مہنگا ہے, یہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے تجھے خرید سکے, اس دنیا کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے تجھے خرید سکے, تیری کوالٹیز تو اتنی زیادہ ہیں, تو اوپر ہے یہ نیچے ہے, تجھے نہیں خرید سکتا یہ, تو بہت اعلیٰ ہے. اب جب اس نے یہ سنا وہ خوش ہو گئی. He was rejoiced. اس میں ایک موٹیویشن آ گئی اور وہ کہنے لگی واقعی میں تو بہت اعلیٰ ہوں اور میرے میں صفات اچھی ہیں. خالد بھائی, مجھے آپ کو, ہم سب کو بھی نا کوئی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ہمیں آ کے بتائے کہ ہمیں بڑی کوالٹیز ہیں, جو ہمیں آ کے سمجھائے تم میں بڑا کچھ ہے. وہ کچھ ایسا ہو کہ ہمیں تھوڑا سا نا ایک پش ملے, تھوڑا سا جو رکے ہوئے ہیں اس میں ایک سٹیپ ہم اور آگے جائیں, کوئی دھکا لگے. دس از ویری امپورٹنٹ. صحیح. کہ دیر مسٹ بی سم ون ہو
should show you that who you are actually internally and externally. اندر سے باہر سے آپ کے اندر کیا خوبی ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا نا تو آپ ایسے بندے بن جائیں دوسروں کے لیے. کسی کو تو مل جائے گا, کوئی تو ہو نا, ہو سکتا ہے پھر آپ کو بھی کچھ ایسا مل جائے. یاد رکھیں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو صرف بندوں کو ڈسکس کرتا ہے, اس کا موضوع صرف انسان ہوتا ہے. جب بھی 2-3 بیٹھتے ہیں وہاں پر انسان ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, غیبت چغلی, فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے, یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا ہے. ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, ایونٹس کو, ایونٹس شادی ہے, اسپورٹس ہے, اس طرح کے. ایک قسم کے بندے ہوتے ہیں جو آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں, سوچوں کو, خیالات کو, نئی بات, ڈیولپمنٹ, پروگرس, ایسکلیشن, ایلیویشن, اوپر جاؤ, کچھ نیا کرو, ہٹ کے کرو, چیلنج کر دو زمانے کو. روایات جو خاندان میں چل رہی ہیں, جو معاشرے میں چل رہی ہیں, کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کو نہیں مانتا میں, نہیں کچھ نیا لاؤ, یا یہ چیز صحیح نہیں تھی. یاد رکھے 2 طرح کے انسان طاقتور ترین ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ جو اکیلا بیٹھا ہے, وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے, اپنے آپ سے بحث کر رہا ہے, اس کی سوچیں منتشر نہیں ہے, وہ ادھر ادھر کبھی ادھر اوپر نیچے نہیں جا رہا, ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے, اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ کچھ طے کر کے اٹھا ہے. اور دوسرا بندہ مضبوط ترین وہ ہے جو اپنے خاندان میں یا معاشرے میں کوئی چیز چلتے دیکھتا ہے, اور اب وہ طے کرتا ہے کہ نسل در نسل چلتی وہ چیز اس نسل سے آگے نہیں جائے گی, صحیح, اس کو رک جائے گی, یہ نہیں آگے جائے گی, دس ول اسٹاپ. یہ بندہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا کریزی کہتی ہے, ایسے لوگوں کو دنیا پاگل کہتی ہے, ایسے لوگوں کو دنیا کہتی ہے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے, ہنستی ہے, مذاق اڑاتی ہے, پھپتیاں کستی ہے, سب کچھ کرتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو نا اگنور نہیں کر سکتی. ایسا ہی. کیوں؟ تبدیلی یہ لاتے ہیں, چینج یہ لاتے ہیں, تاریخ کا دھارا یہ بدلتے ہیں. اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو سپر کلاس کہا جاتا ہے, جو آئیڈیاز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کو ان ایکشن لے کر آتے ہیں, پھر اس کے ریزلٹس لیتے ہیں, اور پھر اس ریزلٹس کو دنیا میں لے کے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جی آپ نے شکر کی بات کی نا, تو شکر کے لیے آپ کو فوکس سیٹ کرنا پڑے گا اپنا. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سیٹ یور فوکس, یو ہیو ٹو فوکس. آپ توجہ لے کر آئیں. دیکھیں سن 2025 کا آغاز ہوا, یہ ایک ویسے تو ریگولر ایئر تھا, اور کیلنڈر بدل گیا, ڈیٹ بدلی, موسم بدلا, اور ایک تاریخ بدل گئی, تو نیا سال شروع ہو گیا. لیکن اس سال کی ایک اور امپورٹنس ہے, اور وہ امپورٹنس یہ ہے کہ سن 2025 سے بیٹا جنریشن شروع ہوئی ہے. پہلے الفا جنریشن تھی, یہ ہم نے شروع کی, ایک ہم نے جنریشن کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. یعنی 2010 سے لے کے 2025 تک جو بچے پیدا ہوئے وہ الفا جنریشن تھے. اب 2025 سے لے کے 2040 تک جو پیدا ہوں گے وہ بیٹا جنریشن ہوگی. بیٹا جنریشن کا مطلب یہ ہے وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ اس دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاوہ دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. اس نے روبوٹس میں آنکھ کھولی ہے, اور اس نے ہر طرف مشین کو عقل ہوتے دیکھا ہے, کہ مشین کے اندر اب ایک عقل جیسی چیز آ رہی ہے نا. جیسے انہوں نے خالد بھائی ایپس کو عام طور پہ جو بندر یا اس قسم کے جانور ہوتے ہیں نا جن میں تھوڑی سی عقل زیادہ ہوتی ہے اور یہ ان کا دماغ تھوڑا ڈیولپ ہوتا ہے, یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کو سائن لینگویجز سکھائیں, اچھا باڈی لینگویج, سائن لینگویج سکھائی ان کو. اور پھر ایک عرصے بعد انہوں نے جب ان سے سائن لینگویج کے ذریعے بات کی تو ان جانوروں نے بات صرف کی, کوشچن نہیں کیا. یعنی گفتگو میں گفتگو کی, جواب دیا, چھوٹی موٹی باتیں کر لی, سوال نہیں کیا. صحیح. اور یہ یاد رکھیے کہ سوال کرنا یہ انتہا درجے کی عقل کی نشانی ہے, کہ ناؤ یو آر تھنکنگ, ناؤ یو آر پروسیسنگ, اب آپ کی سوچ بن رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس کو اتنی عقل ہی نہیں نا جانور کو سوال کر سکے, لیکن مشین سوال کرتی ہے آپ سے. آپ چیٹ جی پی ٹی پر بیٹھے ہو, آپ کو اس کو پرومپٹ دیں, اس سے کوئی بات کہے, وہ آگے سے آپ کو کہے گی یہ تو حل ہو گیا اور کیا چاہیے, جو تم پوچھ رہے اس کو تھوڑا سیٹ کر دو, یہ بھی بتا دوں تمہیں. نہیں آپ یہ نہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کے الفاظ بھی اگر کلیئر نہ ہوں تو وہ آپ کو کلیئرفائی کرتی ہے, یا اس سے آپ سے معلوم کرتی ہے کہ آپ کیا چاہ کیا رہے ہیں. اور کبھی کبھار مشین آپ سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑو مشین, تم بتاؤ تم انسان ہوگے نہیں, پوچھ رہی ہوتی ہے نا کہ آگے یہ 9 تصویریں آ گئی, کیونکہ آپ نے کبھی مشین والا بلینڈر آپ نے کر دیا ہوتا ہے تو بالکل وہ پوچھتی ہے آپ کون بھائی, کون ہو کہ آپ اس قابل ہو کہ مجھ سے بات کر سکو. جس طرح جیفری ہنٹن وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بندہ جس نے ایجاد کی ہے, اس کے الفاظ ہیں, یہ میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے
کہ انسان سے عقل میں مشین آگے بڑھ جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے، جو چیز یہ کر سکتی ہے، ہم اس کے اتنے مرہون منت ہو چکے ہیں کہ وہ آگے کرے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیٹا جنریشن ہے، تو اس جنریشن کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ فوکس سیٹ رکھو۔ اس طرح قبلہ راشد بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان جب اظہار کرے گا زبان سے، دل میں اس چیز کا اقرار کرے گا اور ارکان سے، اعضاء سے اس کو ایگزبٹ کرے گا، تبھی کرے گا نا جب اس کا ادراک کرے گا، جب اس کو فوکس ہوگا، جب اس کو پتہ ہوگا۔ اور فوکس، ریممبر، اٹس جسٹ لائک فائٹنگ این ایڈکشن۔ فوکس از جسٹ لائک فائٹنگ این ایڈکشن۔ جس طرح نشے کو ہرانا بہت مشکل ہے نا، 2025 میں توجہ کو سیٹ رکھنا اتنا ہی مشکل ہے۔ کیوں؟ آپ کی توجہ ادھر ادھر جائے گی۔ آپ کی توجہ کو لینے کے لیے بڑے بڑے برانڈز کروڑوں ڈالر لگا رہے ہیں کہ اس کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ آپ کی توجہ سیٹ رہے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ دیکھیں، توجہ از اے نیور اینڈنگ بیٹل۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں باہر نکلوں یہاں سے فارمیسی کو توجہ کا ٹیکا لگا دو تو ٹیکا لگ گیا، یا وراثت میں مجھے ملی ہو تو میں توجہ ٹھیک رکھ سکتا ہوں۔ ہر دفعہ نہیں توجہ آئے گی۔ ابھی کھلے آنکھ میں بیٹھا ہوا ہوں میں، میری توجہ آپ کی طرف ہے، راشد بھائی کی طرف ہے، چینل کی طرف ہے، آگئی توجہ میری، ٹھیک ہے، ضروری ہے توجہ آ گئی۔ جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا، ابھی کھلے آنکھ میں جو میری توجہ آئی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سارا دن توجہ رہے گی۔ یہ صرف اس وقت کی توجہ تھی۔ جب میں باہر نکلا، اب جو کام کروں گا دوبارہ اس کام کے لیے نئی توجہ کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی مجھے۔ صحیح۔ پھر وہ دوسرا کام ختم ہو جائے گا، پھر میں گاڑی چلا کے حیدرآباد جا رہا ہوں، ابھی وہاں ایک نئی فائٹ ہوگی کہ یار اب میں نے جاگا بھی وہاں، سویا نہیں ہوں، کیسے اپنی توجہ برقرار رکھوں۔ تو یہ ایک نیور اینڈنگ بیٹل ہے۔ توجہ برقرار رکھنا اٹس اے نیور اینڈنگ بیٹل، اور ہر دفعہ آپ نئی توجہ نئے طریقے سے سامنے آئیں گے، سوچیں گے۔ اور سوچیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ اس وقت شکر کی اگر بات کر رہے ہیں نا، سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کے دماغ میں 86 بلین نیورونز ہیں، 86 بلین نیورونز، اتنے سائنیپسز ہیں، یہ اتنے سائنیپسز ہیں کہ دنیا میں ٹیلی فون کے اتنے کنیکشن نہیں ہے جتنے آپ کے دماغ میں کنیکشن ہے۔ اور اس وقت یہ جل بجھ رہے ہیں، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ کے سمجھ رہے ہیں نا، یہ جل بجھ رہے ہیں۔ آپ کے جسم میں 87 ٹریلین سیلز ہیں، 87 کھرب خلیے ہیں، ہر خلیہ ایک نئے میکینزم پہ کام کر رہا ہے، ہر خلیہ ایک نئے میکینزم پہ کام کر رہا ہے۔ اس دفعہ نوبیل پرائز جو کیمسٹری کا لے کر گیا ہے، اس کے منہ کے الفاظ ہیں کہ انسان کا ایک خلیہ دنیا کی پیچیدہ ترین مشین سے زیادہ پیچیدگی سے کام کرتا ہے۔ آپ کی آنکھیں 578 میگا پکسل پر کام کر رہی ہیں، جو آپ کے موبائل سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ آپ کی زبان پہ 10,000 ٹیسٹ بڈز ہیں، جو کہ سالٹی، سویٹ، بٹر، سیوری، مختلف قسم کے ٹیسٹ کو ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ آپ کی ناک سے روزانہ 11,000 لیٹر ہوا اندر جا رہی ہے، اور اس ہوا کا 21% آکسیجن اندر رہ جاتا ہے، باقی باہر آ جاتا ہے۔ کتنا زبردست فلٹر لگا ہے جو ہر وقت کام کر رہا ہے۔ اور یہ آکسیجن جو اندر گئی، اس نے اب دل کے پمپ کے ذریعے پاؤں کے ناخن اور دماغ تک آکسیجن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ کتنا زبردست میکینزم ہے۔ دن میں 1 لاکھ سے زیادہ دفعہ یہ دھڑک رہا ہے، اور پھر آپ کا جگر 500 فنکشنز پرفارم کر رہا ہے، آپ کا گردہ 200 لیٹر خون کو فلٹر آؤٹ کر رہا ہے۔ یہ سارے اسٹرکچر کو دیکھ کے آپ سوچیں، اگر آپ کا جسم صحیح کام کر رہا ہے تو کتنے بڑے شکر کی بات ہے۔ You are ignoring that thing۔ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ڈسٹرب بھی ہے تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، فوکس کریں، شکر کہاں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی تھی نا، دس از اے 99 رول، اسے کہتے ہیں 99 رول۔ ایک بادشاہ تھا، صبح اٹھا، اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ یار میں بادشاہ کے بڑا پریشان رہتا ہوں، یہ سارے غلام اور نوکر ہو کے اتنے خوش رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ نے پریشان کر کے دکھاؤ ان کو۔ کہتا ہاں پریشان کر کے دکھاؤ۔ کہتا یہ 99 کا رول ہے، چیک کریں آپ۔ وہ گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر اس نے ایک پوٹلی پکڑی، اس کے اندر اس نے 99 سکے ڈالے، 99، اور اوپر لکھا اس میں 100 سکے ہیں، رکھ کے آ گیا۔ وہ جس بندے کے دروازے کے باہر پوٹلی رکھی تھی، وہ باہر آیا، اس نے دیکھا پیسہ پڑا ہے اور اوپر لکھا ہے 100۔ اس نے کھولا، گنا، 99 تھے۔ بچوں کو بلایا، آؤ ادھر گنو، 99۔ بیوی کو بلایا، گنو، 99۔ پریشان ہو کے ڈھونڈ رہا وہ ایک کدھر گیا ہے، صحیح، وہ ایک کدھر گیا ہے۔ دربار میں آیا، پریشان تھا، وہ ایک کدھر گیا ہے۔ ملازم نے کہا یہ دیکھیں، 99 کو نہیں دیکھ رہا، ایک کو دیکھ رہا۔ 99 پڑے ہوئے ہیں پاس، اس طرف نظر نہیں ہے، ایک کو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ 99 کا رول ہے۔ آپ ایک ملک کے بادشاہ ہے نا،
یہ جو آپ کی دنیا کے بادشاہ بننے کی لگن ہے نا وہ آپ کو پریشان رکھتی ہے. آپ جو بادشاہ اس کو تو دیکھیں, اس کو تو سمجھے, شکر کو ڈھونڈے, شکر ہی شکر ہے. یعنی فوکس غلط جگہ پر اگر آپ کر لیں گے تو کتنے پریشان خود ہو جائیں گے کہ جو 99 حاصل شدہ ہے ان پر اگر فوکس کر لیتا تو دل قرار پا لیتا, لیکن ہو کیا رہا ہے, وہ ایک کہاں گیا. اس ایک کو ڈھونڈنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں, ارد گرد کی نعمتوں سے بالکل لطف اندوز ہونا چھوڑ دیا ہے. کتنی چیزیں انسان کو حاصل, جو 99 دے سکتا ہے وہ ایک بھی دے سکتا تھا. بالکل. Why not that one؟ یہ بات ہے نا کہ وہ بھی ایک کیوں نہیں دیا گیا, اس بات پہ آپ سوچے تو صحیح نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جس وقت انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں نا وہ واقعی اس ایک کی طرف جاتا ہے, لیکن حکمت کو دیکھیں نا, اگر واقعی انڈیا میں ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا, آگ لگ گئی تھی, اور یوں سمجھ لیں پورا جو کپا تھا نا, پوری وہ جو بوگی تھی وہ اوون بن گئی, جل گئے لوگ. تو پھر اس پہ لوگ, بہت بڑا حادثہ تھا, تو اس کے اوپر تھیسز لکھے گئے, پی ایچ ڈیز کی گئیں. تو میں نے ریسرچ پڑھی, کوئی خاتون تھی, انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ کیا ہوا. تو اس نے لکھا کہ میں ان لوگوں سے ملی جو کہ اس دن ٹرین میں نہیں آئے تھے, ان سے ملی جا کے. تو ایک کے پاس گئی, پوچھا آپ کیوں نہیں گئے ٹرین پہ, آپ کی تو ٹکٹ تھی. وہ کہنے لگا جی وہ چائے گر گئی تھی تو میں نے کہا گندے کپڑوں میں جا نہیں سکتا, آج میں نے چھٹی لے لی. ایک نے کہا جی بچے کو بخار آ گیا تو میں نہیں جا سکا. ایک نے کہا جی میں جس ٹرین تک پہنچنے کے لیے جس بس میں آنا تھا وہ بس مجھے نہیں ملی. اب اس نے پوچھا جب یہ چھوٹی باتیں ہوئیں اور بس ٹرین مس ہو گئی, آپ کا کیا جذبہ تھا؟ انہوں نے کہا غصہ چڑھا, ٹکٹ کے پیسے ضائع ہوئے, کام پہ نہیں پہنچ سکے. تو کہا جسٹ نوٹس دیٹ کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے, کون سی چیز کب ہوتی ہے. کسی بھی بات کو اگنور نہ کریں. رستہ بند مل گیا, اب آپ کے منہ سے کیا الفاظ جاری ہو جائیں گے. آپ کو وقت پہ کوئی چیز نہیں ملی, مطلوبہ چیز نہیں ملی, آپ کے الفاظ کیسے جاری ہوں گے. یہاں پہ خالد بھائی میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو فنش کرتا ہوں. جی یاد رکھے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے دماغ کے 2 مین حصے ہوتے ہیں. ویسے تو ہمارے دماغ کا جو مین حصہ ہے وہ سیریبرم ہے, جو کہ لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے, لیکن 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس اور ایک حصہ ہے ایمگڈلا. غور سے سنیے گا, بات تھوڑی سائنٹیفکلی ہے لیکن آسان کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. ایک حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس اور ایک ہے ایمگڈلا. پری فرنٹل کارٹیکس انسان کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو کہ ایکچولی انسان کی عقل کو وہ عقل بناتا ہے, جو اس کو ایک سوچنے کے لیے بہترین مطلب ایک جاندار بناتا ہے. پری فرنٹل کارٹیکس آپ کے پورے دماغ کا صرف 10% ہوتا ہے, اور یہاں ایگزیکٹو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, سوچنا, ڈیسیژن میکنگ کرنا اور ایسی باتیں. یہ اچھی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے. اور ایمگڈلا جو ہے نا, یا نیگیٹو تھنگز پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں, منفی باتیں. جب بھی آپ ڈر جاتے ہیں اور منفی بات سوچتے ہیں, حسد کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, اور آپ کوئی غلط طرف چل رہے ہوتے ہیں, سمجھ لیں آپ ایمگڈلا کو انگیج کر رہے ہیں. آپ کے ایمگڈلا کے اندر ورکنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ پروسیسنگ ہو رہی ہے. اور یوں سمجھے یہ سارا سفید ہے, اور ایمگڈلا کی کالک وہ ساری سفیدی پہ چھاتی جا رہی ہے, اور آہستہ آہستہ پورا دماغ اب کالا ہو جاتا ہے, اور اب آپ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں, ہر بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں. بچہ تھوڑا سا بھی روئے, آپ پرانی 10 باتیں لے آتے ہیں. زوجہ سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے, آپ ماضی کا وہ تیل لا کے اس آگ پر ڈالتے ہیں تاکہ اور بھڑکے. آپ کو اپنے باس کی تھوڑی سی بات بھی چبھتی ہے, یہ ایمگڈلا انگیج کر رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ منفی سوچتے جا رہے ہیں, مسلسل منفی سوچتے جا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو انگیج کریں. آپ اپنے پری فرنٹل کارٹیکس سے سوچیں, اس کو بیچ میں لائیں, تاکہ جو کالا ہو گیا تھا نا وہ دوبارہ سارا سفید ہوتا چلا جائے. اب انسان کو باغ و بہار نظر آئے گی, شکر کی باتیں نظر آئیں گی. اور یاد رکھیے یہ پری فرنٹل کارٹیکس کیسے انگیج ہوتا ہے, 3 باتیں. اس کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں. سب سے پہلے روٹین بنائیں, روٹین بنائیں. رات کو یہ طے کر کے سوئیں اگلے دن میں نے کیا کام کرنے, کس وقت کرنے. جس انسان کی روٹین بنی ہوتی ہے نا کہ 9 سے 10 کیا کرنا ہے, 11 سے 12 کیا کرنا ہے, 3 سے 4 کیا کرنا ہے, ایسے بندے کی پری فرنٹل کارٹیکس انگیج رہتی ہے. وہ بکھرا ہوا چڑچڑا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے. نمبر 2, نیور کمپلین, شکایت نہ کریں, شکایت نہ کریں, گوسپ نہ کریں, گپے نہ ماریں.
جب بھی کسی جگہ پر بیٹھے شکایت نہ کرو. جو آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا آفس والے, یہ سن لیں آفس والے, شکایت نہ کریں, شکایت نہ کریں. گایا کر بیٹھی, گایا کر کہتی ہے آج میں تھک گئی ہوں, تھوڑی لیٹ کام پہ جاؤں گی. کتے نے سنا, کتا کہتا ہے جا کے بطخ کو, گائے کہہ رہی ہے کہ مالک بہت زیادہ کام کراتا ہے, مالک نا کام بہت کراتا ہے, مجھے تھکا دیتا ہے. بطخ گئی بلی کے پاس, بلی کو جا کے کہتی ہے, وہ گائے کہہ رہی ہے کہ مالک بڑا ظالم ہے, اس جیسا ظالم کوئی مالک ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا, مار مار کے کام لے لے کے مجھے کہاں تک پہنچا دیا. اب بلی گئی چوہے کے پاس, جا کر کہتی ہے گائے نا بغاوت کرنے لگی ہے مالک کے خلاف, اور ساری گائیں کو لا کے نا سارا فارم گرا دے گی کیونکہ مالک ظالم بہت ہے. چوہے نے جا کے مالک کو بات بتا دی, مالک نے چھری پکڑی, گائے کو ذبح کر دیا. آپ سمجھ لیں کہ آفس کی ٹیبل پر بیٹھ کے کنٹین میں جو گپے آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ باس کے پاس پہنچ رہی ہے, چھری چلنی ہے. یہ شکایت کرنے کا یہ نقصان ہے کہ آپ کی کوئی بات رکنی نہیں ہے. آج کل ویسے بھی یہ جو آفس ہے نا وہ چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ پراپرٹی مہنگی ہے, پراپرٹی مہنگی ہے تو چھوٹے ہو گئے ہیں آفس. وہ بات یہاں سے یہاں فوراً پہنچ جاتی ہے, حتیٰ کہ کھانے کی خوشبو بھی چلی جاتی ہے کہ حضرت آج بینگن لے کر آئے اور حضرت آج چکن لے کر آئے. تو کمپلینٹ کرنے نہ کرے, کمپلینٹ آپ کی پری فرنٹل کارٹیکس انگیج نہیں ہوگی. نمبر 2, دل کھول کے شکر کرے. 3 باتیں بتائی میں نے آپ کو, روٹین بنائے. نمبر 2 کمپلینٹ نہ کرے. نمبر 3 دل کھول کے شکر کرے, شکر الحمدللہ, اور دوسروں کو شکر کی ترغیب دلائیں. ایک جرنلسٹ لکھتا ہے کہ میں نے 1996 میں ایک چھوٹی گاڑی لی, اس چھوٹی گاڑی کا برانڈ بڑا مشہور ہے لیکن میں برانڈ نہیں بتاتا. 3 لاکھ روپے کی گاڑی لی. اب آپ مجھے بتائیں پہلی بار کوئی گاڑی لے کتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے نا کہ گاڑی لے لی, اسے گاڑی لی, ہمسایہ آیا, ہاں 3 لاکھ کی یہ لے لی, کھٹا رہا, 2 لاکھ اور ڈال لیتا, وہ والی اچھی تھی. کہتا ہے ایک دم سے ساری خوشی دب گئی میری, ملیا میٹ ہو گئی, کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی گاڑی, اب یہ میں نے کیا کر دیا, پتہ نہیں کیا پیغام لے کر آیا. امیر بھائی آپ نے اینڈرائڈ کا فون کیوں لیا, ایپل کا لے لیتے, فلاں باس کے پاس کام کر رہے ہیں, یا تو بڑا چڑچڑا ہے وہ, یہ کوئی جاب ہے کرنے والی, چھوڑ دیں یار یہ کوئی جاب. اس طرح اب جس آپ ورکنگ لیڈی, اس طرح کی باتیں جس وقت انسان کرتا ہے نا, اس وقت یقین کریں اگلے کے اندر نا وہی ایمگڈلا انگیج ہو جاتا ہے, سارا دماغ کالا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں, یقین کریں دیز آر ٹاکسک پیپل, یہ زہریلے لوگ ہیں, ان لوگوں سے بچیں. جب آپ زہریلے لوگوں کو اور زہریلی جگہوں کو چھوڑیں گے نا, ایسا ہے کہ آپ بیمار تھے اور گھر بیٹھے تھے لیکن اب آپ ہسپتال میں آ گئے, آپ کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی باڈی میں رنگت آ جائے گی لال, آپ کا جسم آپ کا تھینک یو کرے گا کہ شکریہ تو نے اس بندے کو چھوڑا. Your body will say thank you to you. You will have a red energy. You will speak with enthusiasm. Your eyes will twinkle and sparkle. آپ کی آنکھوں میں چمک آئے گی, آپ کے انداز بدلیں گے, آپ کے گول سیٹ ہوں گے, آپ کے رستے معین ہو جائیں گے, آپ کا انداز ہی بدل جائے گا. یقین کریں, ایک دفعہ شکر کرنے کی عادت ڈالیں دن میں. ایک بندہ تھا, اس کی عادت تھی وہ رات کو سوتے ہوئے نا ایک بات سوچتا تھا. وہ کہتا تھا آج کے دن میرے ساتھ اچھا کیا ہوا, What went well. بس 10 سال سے سوچ رہا ہے, 10 سال رات کو سونے لگا, What went well, کیا اچھا ہوا. ایک دن اس کا ابو فوت ہو گیا, ابو فوت ہوا ہے, آج کے دن کیا اچھا ہوگا, ابو فوت ہو گیا, رات کو سویا, عادت تھی, دماغ میں ایک دم سے بات آئی, What went well, آج اچھا کیا ہوا. اب در حقیقت وہ اپنے دماغ کو نا اس کام پہ لگا دیتا تھا کہ جا اچھا ہی ڈھونڈ کے لا, صحیح, جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. اب کیا جواب آئے اس کے ذہن میں, سنیں. نمبر 1, اس کے دماغ نے اس کو کہا کہ جب وہ نرس اور وہ ڈاکٹر تیرے ابو کی ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کر رہے تھے نا, تو وہ خود بھی بڑے غمگین تھے اور ان میں سے ایک تو شاید رو بھی رہا تھا, تو یہ ایک بات اچھی لگی کہ میرے دکھ میں ہی میرے ساتھ تھے. اس کے بعد جب میں نے آخری بار ابو کو پکڑا یا جو بھی وہ کرتے ڈیڈ باڈی کو, تو یہ لاسٹ ٹچ تھا, اس کے بعد میں نہیں کر سکا, تو وہ لمس مجھے یاد رہے گا. تیسرا اس نے کہا جو مجھے میسیجز آئے اپنوں کے, بیگانوں کے, کنڈولنس کے, تعزیت کے, اس میسج سے مجھے کچھ اچھا لگا. اب دیکھیں وہ کام پہ لگایا اس سے دماغ کو نا, اور اسی کی عادت تھی وہ صبح اٹھ کے کیا کرتا تھا, آج کا دن میرا بہترین گزرے گا, آج کا دن بہترین. صبح صبح دماغ کو اس کام پہ لگا دیا کہ تو نے بہترین گزارنا ہے, اور رات کو کارکردگی لے لی. تو اگر آپ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دیں گے نا کہ جاؤ شکر والی چیزیں ڈھونڈ کے لاؤ, تو یہ دماغ
شکر والی چیزیں ڈھونڈ کے لائے گا. اور اگر آپ اس دماغ کو اس کام پہ لگا دیں گے کہ جاؤ اور جا کر ناشکری والی چیزیں ڈھونڈ کے لگاؤ، تو میرے بھائی کھلا چھوڑیں گے اپنے آپ کو تو ادھر تباہی و بربادی ہی ہوگی. اگر آپ زمین کو کھلا چھوڑ دیں گے ادھر گندی جڑی بوٹیاں اگیں گی. اگر وہاں مطلوبہ فصل اگانی ہے تو محنت کرنی پڑے گی. تو شکر کرنے کے لیے بھی زبان لانی ہے نا، تو دماغ پر محنت ہوگی تو زبان سے شکر آئے گا. کیا بات ہے، بہت پیاری بات آپ نے کی. اور یہاں میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا ایک مدری پھول میرے ذہن میں آیا جب آپ امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صبح یہ نیت کر لیں کہ آج کے دن کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے گزارنا ہے. کیا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. صبح صبح اٹھ کر جب بندہ یہ کہے گا، اپنے آپ کو لائے گا اس طرف، اس ٹریک پر لائے گا کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، آج میں نے نیکیاں کرنی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اچھا محسوس کروا رہا ہوگا، خود ایک بہترین احساس کے ساتھ زندہ ہوگا. اور ایک اور بات جو صوبان بھائی ارشاد فرما رہے تھے اسے حاصل ہوئی کہ بندہ نا نعمت کو یا ملنے والی کسی تکلیف کو اپنے ترازو میں تول رہا ہوتا ہے. بندہ اپنی انک سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور صحیح احساس ہو نہیں پاتا، کیونکہ وہ دیکھنے والا ہے نا، پیدا کرنے والا تو نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہوتا ہے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے اسے بری لگتی ہے تو انسان بس اس کی برائی میں رہ جاتا ہے. اب ذرا وہ اس بات کی طرف آ جائیں جو صوبان بھائی نے کہی تھی کہ ٹرینڈ چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی جناب؟ چائے گر گئی تھی. وہ چائے گرنا اس کے یہ کتنی بڑی نعمت ثابت ہوا. اگر یہ اس ٹرینڈ میں ہوتا تو یہ بھی چلا گیا ہوتا، لیکن صرف ایک غلطی کی وجہ سے، ایک برائی کی وجہ سے، ایک ایسے کام کی وجہ سے جو اس وقت مجھے بہت برا لگا، لیکن بعد میں بندہ کیسا شکر کر رہا ہوگا، یار شکر ہے میری ٹرین چھوٹ گئی تھی. ایسے ہی مختلف زندگی کے واقعات میں، معاملات میں انسان اپنے آپ کو جب رکھ کے دیکھتا ہے نا، تو کسی بھی واقعے کا پہلا نتیجہ یا اس پر پہلا تاثر انسان دیتا ہے، یار یہ غلط ہوا. لیکن وقت سکھاتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا ہوتا تو بعد میں جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں شاید تم ان سے محروم رہ جاتے. بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو گرتا بھی ہے. اگر اس کو بالکل گرنے ہی نہ دیا جائے تو شاید اس کی چلنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. کچھ چیزیں زندگی میں تکلیف کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اس تکلیف کو تھوڑا سا سہ کر اس پر شکر کا موقع تلاش کریں کہ جب میں نے اس تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا نا، تو اس تکلیف سے مجھے اللہ کریم نے فائدہ کیا پہنچایا، یہ سہنے کے بعد مجھے انعام کیا ملا ہے. بندہ ایفرٹ کرتا ہے تبھی تو ریوارڈ تک پہنچتا ہے. بندہ ایفرٹ ہی نہ کرے، بستر ہی نہ چھوڑے تو پھر کمانے کیسے جائے گا. وہ کہے گا جی نیند میٹھی ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، سوتا رہے گا تو پھر انعام کیسے پائے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. آئیے کیا راز کی بات ہے جو امیر اہل سنت سکھا رہے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ پاک نے کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب کیا. اس میں حکمت ہے کہ اگر اس کو مالدار نہ کرتا تو یہ پھر گناہوں میں پڑ جاتا، گیلے شکوے کرتا، اللہ پاک پر اعتراض کرتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا، اور بعض اوقات کفر میں پڑ جاتا، گناہوں میں پڑ جاتا مالدار نہ بننے کی وجہ سے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطلب اس کو مال چاہیے، تو یوں اس کو مالدار کیا کہ اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا، اس کے اعمال کی حفاظت کا سامان کیا، اس کو سخاوت کی توفیق دے کر جنت کے اسباب کیے. اور رب کی مطلب حکمتیں ہم نہیں جانتے. ذرا کسی کو غریب کرنے میں ہی حکمت تھی کہ غریب رہے. اس کو اگر مال آیا تو یہ مغرور ہو جائے گا، غریبوں کے خون چوسنے شروع کر دے گا، غریبوں کو دبانا شروع کر دے گا، ظلم کی آندیاں چلانا شروع کر دے گا. مالدار کرتے ہیں، بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، ڈاکوؤں سے یا ایسی ٹیموں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کی بالکل ترکیبیں ہوتی ہیں، بعضوں کی، سب کی نہیں کہتا میں، کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے نا تو پھر ان کو لوٹ جاتے ہیں. ان کو نہیں لوٹیں گے، ان کا بچہ اغوا نہیں کریں گے. پھر یہ کہ کسی کا قرضہ پھنس جاتا ہے ان میں سے تو یہ پھر ان بدماشوں سے رابطے کرتے ہیں، اس کو دھمکی جاتی ہے، فون جاتا ہے اتنے بجے پہ اس سے آنے چاہیے، ورنہ یہ تو یہ وہ تو وہ. یہ ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے.
یہ دنیا دیکھی والی ہے. حاجی صاحب بن کر مطلب بڑی یعنی کہ وہ عزت آبرو کے ساتھ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بعض اوقات بدماش چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھو میں ہر فرد کو نہیں کہتا، نہ کسی مخصوص فرد کو کہتا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے کے مجھے سنا رہا ہے. مجھے خود ہر فرد کی معلومات بھی نہیں ہے، لیکن جنرلی مجھے معلومات ہے اس کی کہ یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں بدماش لوگ جو ان کے فیصلے کرواتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، رشوتیں لے کر. رشوت ہی ہے کہ ہم دلا دیں گے تم کو، اتنے دینے پڑیں گے، یہ رشوت ہے حرام. پھر اس کو گالیاں دیں گے، اس کو دھمکیاں دیں گے، اس کی دھلائی کریں گے، فائرنگ کریں گے، کسی طرح بھی کر کے اس سے پیسے نکلوا کر جتنے میں طے ہوا تھا وہ اس کو دے دیں گے مالدار کو. یہ مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. مالدار بننا جو ہے نا یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ کوئی مطلب 100% حلال رقم سے اس دور میں بہت بڑا مالدار بن جائے. یہ میرا تجزیہ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا کوئی ناراض نہ ہو، ناراض ہوتا تو آدھی روٹی کم کھائے. ہاں ہماری روٹیاں بچاؤ یار، غریب بھوک کو مر رہے ہیں. اگر مال کام کی چیز ہوتی نا، قارون کبھی غرق نہ ہوتا، زمین میں دھنستا نہیں. حکومت کام آتی تو فرعون دریا نیل میں غرق نہ ہوتا. حکومت کام آتی تو نمرود ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتا، مرتا نہیں ذلت کے ساتھ. سرداریاں کام آتی تو ابو جہل بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں مارا نہ جاتا. تو نہ سرداریاں کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا. کام آئے گا مولا کا کرم، اسی کا کرم. اسی کی بارگاہ میں ہم جھکے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. جو بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے وہ بلندی پائے گا، جو اکڑتا ہے نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا، بیڑا غرق ہے اس کا، چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی ظلم کی آندھیاں چلائے. یزید نے ظلم کی آندھیاں چلائی نا، اس کا تخت کب تک رہا؟ حالانکہ مرتے وقت بھی شاید اس کی 36-37 سال عمر تھی، اور 2 سال یا کچھ اتنا عرصہ اس نے وہ تخت حکومت پر شیطنت کی تھی. حکومت کیا کی تھی بدبخت نے، اور بھی بہت سارے مسائل کیے تھے. کربلا والوں کو شہید کرنے، امام علی مقام کی شہادت وغیرہ کے علاوہ بھی اس کے بہت برے کارنامے ہیں. کیا رہا اس کا؟ نام تو امام حسین کا زندہ ہے نا، یزید کو تو لوگ پلید بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کی تقسیم پر راضی رہنا انسان کے دل میں شکر گزاری کی کیفیات اور جذبات کو پیدا کرے گا. اور اگر بندہ تقسیم پر راضی نہیں رہے گا، اسے اتنا کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، تو اپنا سینہ کوٹ کر اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہوگا اور تکلیف پہنچا رہا ہوگا. اللہ کریم ہمیں راحتیں حاصل کرنے والا بنائے، تکلیفوں سے بچائے. ناظرین کی کالز ہیں، میسیجز بھی ہیں، پیغامات بھی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. میں کچھ میسیج پہلے یہاں جو موضوع سے ریلیٹ پہلا میسیج ہمیں موصول ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ فصلوں میں کم پیداوار پر ناشکری کی جاتی ہے، تو کسان بھائیوں کے لیے بھی کچھ بیان فرما دیں. یہ بالکل بات تو درست ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کو صرف ہم ایک جہت کی طرف نہ موڑ دیں. ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اپنی زندگی میں حاصل شدہ نعمتوں پر غور کرتا رہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں کہ شکر گزاری کر رہے ہیں. روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، آمدنی کے معاملے میں ہم سب جتنا مل جائے اس کو تھوڑا ہی تو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے ہم میں سے، جتنا مل گیا وہ تھوڑا ہے. حل میں مزید کی جو خواہش ہے وہ باقی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلیل روزی پر بھی قناعت عطا فرمائے. اپنے کرم سے عطاؤں کے دروازے کھول دے، وسعتوں کے دروازے کھول دے، وافر عطا فرمائے. وہ اس کا فضل ہے، اس سے اس کے فضل کا سوال کریں، لیکن ہم سب غور کریں. اور بالخصوص جیسے مال ہے نا، پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس پر لوگ پھر بھی زکوٰۃ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن زمینی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ بہت سے لوگوں کو جو زمینی پیداوار ہی سے اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نہ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو اس میں حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد فرمائے تھے ان کو ادا ہی نہیں کر رہے ہیں. پھر ناشکری مزید بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو یہ پیداوار میں مزید کمی کا باعث بن سکتا ہے. کتنی مرتبہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ کسان نے
بڑی محنت کی, فصل تیار کی, بس کٹنے ہی والی تھی کہ سیلاب آ گئے, کٹنے ہی والی تھی کہ آگ لگ گئی کھیت میں. بس اب وہ اپنے محنت کے صلے کو ڈھونڈ ہی رہا تھا, مارکیٹ میں ایسا بھوچال آیا کہ بالکل ریٹ خراب ہو کے رہ گئے. اب بندہ اپنی ساری فصل کو لے کر بازار میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنے میں نے کم از کم لگائے تھے اتنے مل تو جائے. مختلف چیزوں پر ہم غور کر رہے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس کی یہ غلطی ہے, یہاں پر یہ غلط ہے. میرا شکر کا معاملہ کہاں تک ٹھیک ہے, میں اس کو ٹھیک کر لوں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اسٹیپس بہتر فرماتا اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا صرف. ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اور پھر وہ سمجھ لیں ایک نیچرلی انشورڈ ہو جاتی ہے وہ نا, ایک ایسی انشورنس ہے جس کی کوئی نہیں ہے. یہاں پر ایک جملہ سن لیں, آپ کی خوشی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے یا آپ کہاں تک پہنچ گئے. آپ کی خوشی کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے اور کہاں تک آپ پہنچ گئے, بلکہ اس بات پر ہے کہ جتنا بھی ہے اور جہاں تک آپ پہنچے اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے. 1 ارب روپیہ اکاؤنٹ میں ہے لیکن اس جگہ پر سلوٹیں ہیں ڈپریشن کی وجہ سے. کیوں؟ کہیں سے مال کھایا ہے, کہیں سے زمین ہتھیائی ہے اور ظلم کیا ہے, تو وہ 1 ارب روپیہ ڈرا رہا ہے کہ کوئی مار نہ دے. اور ہمارے میں نے نوٹ کیا, قاری صاحب ہوتے ہیں مدرسے کے, بالکل موڈسٹ سی اور ہمبل سی سیلری ہوتی ہے. میں بچوں میں بیان کرنے جاتا ہوں نا تو بچے ذرا لائن لون میں سیٹ کرتے ہیں نا تو میرے ساتھ قاری صاحب بیٹھ جاتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں. اور واقعی بار بار الحمدللہ گاؤں میں سب کچھ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی بائک بھی ملی ہوئی ہے, خوش ہیں, ہی از ہیپی, بالکل نارمل سی پے ہے, سادہ انداز زندگی ہے. ثابت ہوا کہ یہ سب آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کریم ہماری سوچوں کو اچھا کر دے. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں سوچ کا کتنا بندے کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن, اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان سے بچاؤ. جو ہم پڑھے رہتے ہیں اس کے بارے میں, یہ ہو گیا ہوگا, یہ ہو رہا ہوگا, یہ ہونا چاہیے, ایسا ہو جاتا, تو اپنے آپ کو بچا لو. ان بعد الظن اثم, بعض گمان تو گناہ ہی ہو جاتے ہیں. بندہ کیا رہا ہے, حرکت کیا ہے اس کی, کچھ بھی نہیں, سوچ ہی رہا ہے, سوچتے سوچتے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ ہے, نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے. اس کو اگر یاد رکھ لیں گے نا تو میری سوچ کا گناہ بھی نا میری زندگی میں بربادی لے کر آئے گا, اور میری حرکت, میرا عمل, میرا فعل وہ جو بربادی لا رہا ہے وہ ایک. خالد بھائی یہ نا آسان نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ سوچوں کے اس بھنور سے نکلنا نا آسان نہیں. مثال کے طور پہ ایک سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو سٹڈی بتاتا ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بہت اہم ترین بات. دس کوڈ بی ون آف دا ٹرننگ پوائنٹ ان یور لائف. یہ غور سے سنیے گا جی. آپ حال میں نہیں رہتے, آپ پریزنٹ میں نہیں رہتے. آپ یا تو ماضی کی بھول بھلائیوں کے اندر گمے رہتے ہیں یا مستقبل کا ڈر آپ کو خوف زدہ رکھتا ہے. آپ اس وقت بیٹھے ہیں, غور کریں, ماضی میں کوئی موت ہوئی, کوئی چھوڑ کے چلا گیا, کوئی نقصان ہوا, آپ سے کچھ غلطیاں ہوئیں. اب آپ ہر وقت اس ماضی کے قیدی بنے ہوئے ہیں, یا آپ مستقبل کے کسی بات سے ڈر رہے, بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, کیسے بل پہ ہوگا. آپ حال میں نہیں رہتے, پریزنٹ میں نہیں رہتے. آپ محفل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وجود آپ کا وہاں پر ہے, آپ کی آنکھیں عجیب سی بلینک سی رکھتی ہیں, پھوکی پھوکی سی, اور اس میں خالی خالی سی لگتی ہے, کیونکہ آپ کا دماغ وہاں نہیں ہوتا. اپنے دماغ کو نا بار بار حال میں لے کر آئیں, پریزنٹ میں لے کر آئیں. یقین کریں یہ بہت ضروری ہے. میں صرف آپ کو کہہ نہیں رہا کہ دماغ کو حال میں لے کر آئیں, میں آپ کو طریقہ ہی بتاتا ہوں. آپ نے کھینچ کے اپنے آپ کو پریزنٹ میں لانا ہے, کچھ دیر کے لیے رکھنا ہے, پھر اس کے بعد پھر چھوڑ دیں اپنے آپ کو, پھر ادھر ادھر گھومے گا, پھر پریزنٹ میں لے کر آئیں. اور اپنے آپ کو حال میں کیسے لے کے آیا جاتا ہے؟ 5 سینسز کی مدد سے, آپ کی 5 سینسز کی مدد سے. آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچانک دماغ بکھر گیا, ادھر کی بات ادھر, ادھر ادھر, فوراً سب سے پہلے دیکھیں اپنی آنکھوں کے ذریعے کہ اب میں نے آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے, اس وقت مجھے کیا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ باہر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں لال لال کہاں ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں نا, فوراً میں اپنے آپ کو ادھر لے کے آؤں, لال لال کہاں ہے, یہ لال ہے, وہ بھائی کی کیپ لال ہے, اس کی جیکٹ لال ہے, وہ لال ایک پڑا ہوا ہے. اب آپ غور کریں, اتنی دیر میں نہ ماضی کو سوچ رہا ہوں نہ مستقبل کو سوچ رہا ہوں, میں لال ڈھونڈ رہا ہوں نا, یا کسی خاص برانڈ کی گاڑی کو دیکھ رہا ہوں. میں
آنکھوں کے ذریعے پریزنٹ میں آئیں. آپ آنکھوں کے ذریعے کوئی بھی چیز چنیں کہ میری آنکھ اب بھی کیا دیکھے, فوراً آنکھ کو دے, آپ پریزنٹ میں آ جائیں گے. نمبر 2, آپ کان کے ذریعے پریزنٹ میں آئے کہ میں اس وقت کیا کیا سن رہا ہوں, میری کان میں کیا آواز جا رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی یہ پیچھے کوئی مشین چل رہی ہے نا, مشین کی آواز اس وقت مجھے آ رہی ہے, جہاز گزرا ہے, میرا بچہ بول رہا ہے, یہ آواز. اب اس وقت جب میں نے اپنے کانوں کو پریزنٹ میں کر لیا تو میں کان کے ذریعے پریزنٹ میں آ گیا. نمبر 3, میں سونگوں, میں نے خود جو کلون لگایا بھی آتے ہوئے اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے, اور بھی مجھے 2-4 چیزیں آ رہی ہیں. میری ناک 1 ٹریلین 1 کھرب مختلف خوشبو اور بو میں فرق کر سکتی ہے, تو جب اتنا زیادہ ہے تو یہ سوچو. تیسرا, ٹیسٹ کروں, ٹیسٹ کروں. اس کو کوئی گولی کھا سکتا ہوں, کوئی ٹافی کوئی چیز کھا کے نا فوراً دماغ کو کہوں کیسا ٹیسٹ ہے یہ. اور نمبر لاسٹ اور نمبر بیسٹ, ہاتھ کے ذریعے ٹچ کروں. یہ نا فوم ہے, ٹیکسچر ہے, تھوڑا سا سخت بھی ہے, یہ لکڑی ہے, اور اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑوں. اب نوٹ کریں, جب بھی آپ ٹینشن میں آتے ہیں نا, آپ نے اپنے کندھے کڑھائے ہوتے ہیں, آپ بھی ڈھیلا کریں ذرا کندھے کو, ڈھیلا کریں. اور آپ نے جو اپنے جاز, یہ جو جبڑے نا, یہ بھی ایسے کیے ہوتے ہیں, ڈھیلا کریں اپنے آپ کو, ڈھیلا کریں. گراؤنڈیڈ, اسٹے گراؤنڈیڈ, زمین کی طرف ہو, ہمبل ہو, عاجزی کریں اپنے اعضاء سے, ایسے ہو جائے. اور اب ڈیپ بریدنگ کریں فوراً, ناک سے زیادہ کم سانس لینا ہے, منہ سے زیادہ باہر نکالنا ہے. اور ناک سے سانس تو پیٹ پھلانا ہے, چھاتی نہیں. فوراً پریزنٹ میں آ جائیں گے. ہلکا نہ لینا اس بات کو, ہلکا نہ لینا. بار بار دن میں اس طرح اپنے آپ کو کھینچ کے پریزنٹ میں لے کر آئیں. یقین کریں ایک دفعہ دماغ کو حال میں رہنے کی عادت ہو جائے گی نا, آپ ختم ہو جائیں گے. جو آپ کہانیاں بنا کے بیٹھے مستقبل میں کچھ نہیں ہو جانا. آج تک جتنا کچھ آپ نے سوچا ہے 1% ہوا, اس کا 99% تو ہوا ہی نہیں ہے. وہ سوچے ہی بس رہ جاتی ہیں. ماضی والی بات کا کیا کرنا ہے. کھینچ کے اپنے آپ کو نا حال میں لے کر آئیں. میں اس وقت مدنی چینل کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں, راشد بھائی, خالد بھائی, وقار بھائی کی صحبت مجھے حاصل ہے. میں نے کل لاہور جانا ہے, ادھر جانا ہے, چھوڑیں ابھی کیا کر رہا ہوں, لوگ سن رہے ہیں, یہ لکڑی پڑی ہے, یہ پین پڑا ہوا ہے. حال میں آ جائیں, تھوڑی دیر رہیں حال میں, انجوائے کریں, اس کے بعد ادھر نکل جائیں. کیا بات ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کی زندگی کے بارے میں پتہ ہے حالات واقعات کیا ہیں, کیسے چل رہے ہیں. یعنی وہ اپنی زندگی کا تجزیہ پیش کرے, اس کے بجائے اگر میں کروں نا تو میں کہوں کہ اس بندے پر تو مصیبتوں کا, آزمائشوں کا اور ابتلا کا ایک طوفان ہے, بہت پریشان بندہ ہے. اور وہ بڑا خوش اپنے موبائل پر ویڈیو بنا رہا ہے اپنی خود. اچھا میں کہہ رہا ہوں یار اس کے حالات تو سن کر میں پریشان ہو جاتا ہوں, یہ بندہ اپنے آپ میں خوش کیسے رہتا ہے. تو نتیجہ وہی نکلا کہ ابھی لمحہ موجود میں زندہ ہے, وہ حال میں ہے تو وہ خوش ہے. اگر وہ بھی ان ساری یادوں کو جو اس کی زندگی کا حصہ ہی ہیں, وہ پریشانیاں جو مستقل اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اگر ان کے ساتھ بیٹھا رہے اور انہی سے باتیں کرتا رہے تو پریشانی ہی بڑھتی رہے گی. وہ لمحے موجود کو انجوائے کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے بڑی کلیئر کر رہا ہے اچھے انداز. میں حیران ہوں, اور مجھے خود اس کے مل کر ایک موٹیویشن ملی کہ یار بندہ تو یہ ہے, ہم تو فکروں کے مارے ہیں, ہم تو گردشوں میں پڑے ہیں. زندگی تو جناب آپ گزار رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں میری طرح زندگی تو وہ گزار رہا ہے, حالانکہ میں کیا کر رہا ہوں, میں سوچ گزار رہا ہوں, میں فکر گزار رہا ہوں, میں صرف خیال گزار رہا ہوں. میں بھی زندگی کو جوائن کر لوں, میں بھی اپنی زندگی گزاروں, اس میں بہت فائدہ ہوگا. کال دیتے ناظرین کی. جی کہتے ہیں میں سبحان بھائی کی آمد مرحبا. مجھے سبحان بھائی سے یہ سوال کرنا تھا کہ ناشکری کی کیا علامات ہوتی ہیں. سبحان بھائی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. یہ راشد بھائی نا ارشاد فرما دیں. چلیں راشد بھائی سے لے لیتے ہیں سبحان بھائی کی اجازت سے. اللہ اکبر. ناشکری کی جیسے میں نے شکر کی تعریف بیان کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر دل سے بندہ مطمئن رہے. دل میں جو سب کچھ ہونے کے باوجود جو ایک وہ کیفیت ہوتی ہے نا عدم اطمینان والی, یہ بھی ایک قلب کی گویا کہ ناشکری ہے. اسی طرح پھر انسان کے لب و لہجے سے, اس کی گفتار سے, اس کے شکووں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ناشکرا ہے, اپنے پاس موجود نعمتوں سے یہ مطمئن نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ بھی بعض اوقات اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ نعمت کی قدر نہیں کر رہا. ہر شخص کے اعتبار سے اور ہر نعمت کے لحاظ سے ناشکری کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں. یہ ریکویسٹ تھی, یعنی بھائی نے مجھ سے کہا
تو راشد بھائی میرے بڑے محترم ماشاءاللہ، میں اوپن یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری ریکویسٹ تھی، انہوں نے ماشاءاللہ اکنالج کی، تھینک یو جزاک اللہ، ماشاء اللہ آن دی اسپاٹ ہوا آپ کی ہم سب کی محبت سلامت رکھے۔ اچھا یہاں میں آیت کریمہ ایک پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے ایک بات کہی ہے کہ یہاں ناشکرہ آدمی جسے کہا گیا اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیسی ناشکری ہے؟ ہم بھی اس کٹہرے میں، اس کسوٹی میں اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم کہیں ایسے ہی تو نہیں ہیں کہ ہم نے صرف مصیبتوں کو یاد رکھا ہوا ہے، زندگی میں ملنے والی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں تو پھر ہم ناشکر ہیں۔ شکر گزاری کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ مزید کال دیجیے جناب۔ میرا سبحان بھائی سے سوال ہے کہ شکر گزار بندہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ کس طرح کا ہوتا ہے؟ شکر گزار بندہ، اس میں اللہ کے نیک بندوں کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ جو بھی آپ کے پاس کتب ہیں جہاں پر ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر پڑھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا سٹائل جو ہوتا ہے نا وہ شکر والا ہوتا ہے، یعنی ایک نا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اب نوٹ کریں ہمارا سٹائل آف لائف کیسا ہے۔ ہم لوگ نا جسمانی فوکس رکھتے ہیں کہ اب جسم کو بڑھانا ہے، جسم کی ریکوائرمنٹ اور ہے، یہ میں میٹافورکلی بات کر رہا ہوں، اور روح کی ریکوائرمنٹ اور ہے۔ ہم نے نا روحانی ڈیولپمنٹ کو لائف سٹائل نہیں بنایا، ہم نے جسمانی ڈیولپمنٹ کو لائف سٹائل بنا لیا۔ اب یاد رکھیے کہ جب آپ کا لائف سٹائل ہی ایسا ہے نا کہ اس میں کھانا، کچھ لوگوں کے نا زندگی میں کھانے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ایک کھانے کے بارے میں نا بڑی دیر سوچتے ہیں، بہت دیر تک، کہ یار کھانا وہاں سے ملے گا تو خوشی ملے گی، کچھ جگہ سے یہ ملے گا تو خوشی ملے گی، فلاں کپڑے پہنیں گے تو خوشی ملے گی۔ اپنی زندگی کی خوشی کو ان چیزوں سے نتھی نہ کریں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ بڑا مزہ آیا آج۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ بٹ نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا بٹ نے کو آج ہم نے پھنسا لیا، کڑھائی وہ کھلائے گا۔ میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، بٹ کو تو پھنسا لیا، کڑھائی تو بٹ کھلائے گا، لیکن وہ جو 3 گھنٹے آپ کے برباد ہوں گے کڑھائی کھاتے ہوئے، وہ نہیں آپ نے نوٹ کیا؟ زندگی میں تو چیزیں ہی دو ہیں، ایک سانسیں اور ایک وقت۔ آپ نے یہ دونوں 3 گھنٹے لگا دیے بٹ صاحب کے ساتھ، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یعنی آپ کی زندگی کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کی زندگی کے لائف سٹائل کے اندر وہ ساری باتیں جو ہمیں پتہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں پتہ ہے نیک بننا کیسا ہوتا ہے، چیمپئن کیسے بنا جاتا ہے، ٹاپر کیسے بنا جاتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ساری باتیں کتابوں میں اور سامنے موجود ہے۔ اور یہ بیسک جو سکسیس کی ڈش ہے نا، جو کہ چکن کڑھائی کی ڈش ہے نا، اس میں کیا ڈلتا ہے؟ چکن، مسالے، سکسیس کی ڈش ہوتی ہے، سکسیس کی ڈش ہے۔ اس ڈش میں بھی جو مسالے ڈلتے ہیں نا، سارے مجھے اور آپ کو پتہ ہے، بچہ کوئی نہیں ہے۔ ہم بہانے کرتے ہیں، ہم وقت پہ اٹھتے نہیں ہیں، ہم چیزوں کے اوپر سمجھ لیتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے لائف سٹائل میں جو اہم ترین چیز تھی نا، وہ شکر تھی۔ یاد رکھیے، صبر تھی، توکل تھا، یہ مین انگریڈینٹس ہیں۔ آپ صرف یہ کر لیں، آپ جیتنے کی کوشش نہ کریں، آپ صرف یہ کام 6-7 کر لیں، جیت قدم چومے گی آپ کے، جیت قدم چومے گی۔ آپ شکر کی عادت بنائیں، بار بار رک کے شکر کیا کریں۔ جو خالد بھائی نے پہلے بات کی، واقعی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یقین کریں دکھ ہوتا ہے۔ باہر مہنگے سے مہنگے برانڈ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بہترین لائف سٹائل ہے، کوٹھی کی قیمت میں گیس ہی نہیں کر سکتا، ایسی ہے، اور اس کے منہ پہ نالہ و فریاد ہو، ایسی ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار نا بات کو پھر نظر انداز کیا جاتا ہے، ٹاپک بدلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کہیں اس کا یہ جراثیم جو ہے نا، یہ کنٹیجیس نہ ہو، یہ اڑ کے لگنے والی بیماری نہ بن جائے، یہ والی کہ ایک دم مجھے لگ جائے، میں بھی باہر جا کے سوچنے لگ جاؤں کہ یار میرے پاس جو کچھ ہے، میں بھی پھر تو کچھ نہیں ہوں، جب یہ کچھ نہیں ہوں میں تو زیرو نیگیٹو ہوا ہوا ہوں۔ تو اس لیے جب آپ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، آپ کو ان میں 2 چیزیں ملتی ہیں، شکر اور الحمدللہ۔ اور جب آپ فضول قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، انہیں آپ میں 2 چیزیں ملتی ہیں، حقارت اور حسد، کیونکہ شیطان کی بیس یہ ہے نا، حقارت اور حسد سے شیطان کا اوریجن ہوا تھا نا، ان میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو آپ ان نیک بندوں کو پڑھیں، یہ نیک بندوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور یہ بار بار ڈھونڈ ڈھونڈ کے شکر ادا کرتے ہوں گے۔ پرانے زمانوں کے اندر یہ جو پنڈوں کے اندر، کھیتوں کے اندر بڑے سے منجے پر بیٹھ کے وہ جو بابے بات کر رہے ہوتے تھے نا، بڑے سیٹسفائیڈ تھے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، چھوٹی سی ایک وہ انہوں نے جو رکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کا سیٹ اپ ہے، اس میں بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہے ہیں، فصل کب ہوئی، کیا ہوئی،
بات کی. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں جا کے. سورج طلوع ہوتا ہے وہ بھی طلوع ہو جاتے ہیں. اپنے کاموں کو مینج کر کے رکھا ہوا ہے. بچوں کی تربیت کا ایک نظام ہے, نیچر کے قریب ہیں, ہر چیز ایک آرگنائزڈ سرکیڈین ردم پہ چل رہی ہے. مشین کی انٹرفیرنس کم سے کم ہے. میں یہ نہیں کہتا مشین کی انٹرفیرنس میری زندگی میں خود 99% مشین ہی ہو, لیکن یہ ایک نیچرل لائف سٹائل ہے. جب آپ نیچر کے قریب ہوں گے تو نیچر کا تھینک یو بھی کریں گے. پھر ظاہری بات ہے جب آپ نیچر کو انجوائے کر رہے ہیں تو پھر آپ نیچر کا تھینک یو کریں گے. تو آپ زیادہ سے زیادہ نیچرل رہیں, اور وین یو ول بی کلوز ٹو دا بیوٹی آف نیچر یو ول سے. اور دیکھیں غور کریں, میں ویسے بتاتا ہوں, یہ جو سارے دن میں کچھ چیزیں جب مل رہی ہوتی ہیں یا کچھ چیزوں کی مکسنگ ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہوتی ہے مکسنگ. جیسے سمندر میں جب پانی اور ریت مل رہے ہوتے ہیں, اس کو بیچ کہتے ہیں نا, پوری دنیا میں کتنے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو. اسی طرح افق پہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سامنے سورج اور زمین مل رہے ہوتے ہیں اس کو, ہے نا, کتنا خوبصورت لگتا ہے. اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے دنیا پوری جاتی ہے ایسی جگہوں پہ دیکھنے کے لیے جہاں سورج اور زمین مل رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں, اس ٹائم پہ گم جائیں بس, یار اللہ کی کیسی قدرت ہے, کیسا زبردست نظام ہے. مزید کال دیجیے. آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے, آج میرا سوال یہ تھا کہ بندہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے, جو نیو ہو وہ کیسے اس ماحول میں آ سکتا ہے, ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں دیں. باقی میرے لیے دعا کیجیے گا. سبحان بھائی اس پر تو آپ رسپونڈ کریں کہ کیسے آئے, نیو ہے تو کیسے آئے, دعوت کے ماحول میں کیسے آئے. مطلب یہ کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی داخلہ لے, کیا مطلب, ایک تو یہ کانسیپٹ ہے نا کیسے آئے. صحیح. یاد رکھے امیر علیہ سنت نے نا اس سیٹ اپ کو, اس سسٹم کو نا بہت زیادہ ایزی کر دیا ہے. یاد رکھے دعوت اسلامی از ایزی, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. پہلے تو یہ یاد رکھے دعوت اسلامی انتہائی آسان ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بہت سے دروازے ہیں, دروازے ہی اندر آنے کی جگہ ہوتی ہے نا, تو بہت سے دروازے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے مزاج کے مطابق دروازے ہیں. آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جس بندے کو بھی آپ لانا چاہ رہے ہیں, یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کسی کے لیے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو کیسے لائیں, تو ایوری ڈور از اوپن. میں پورے پاکستان میں بیانات کرتا ہوں, بیانات کے بعد لوگ مجھ سے ملتے ہیں. اب دیکھا جائے تو ایک میرا سرکولیشن ہے, ایک ماضی ہے دعوت اسلامی میں, لیکن جب کوئی بندہ مجھے آگے یہ کہے گا نا کہ جی مسجد کے لیے پلاٹ ہے تو آپ آئے ہیں, تو آپ سبحان بھائی کو ہم پلاٹ دیتے ہیں کہ مسجد کے لیے, یقین کریں آئی نو نتھنگ اباؤٹ پلاٹس. یہ پوری سائنس ہے, ریئل اسٹیٹ, پلاٹ میں کس کی وراثت کے حق کوئی آ جائیں, پھر پلاٹ کو لینا ہوتا ہے, پھر وہ بے نامہ انگوٹھے اسٹامپ, میں ان چیز سے بھاگتا ہوں. ویسے بھی نام ایسا ہے کہ ہم اس پہ پڑھ نہیں سکتے. لیکن امیر علیہ سنت نے اس سیٹ اپ کے اندر ایک الگ سے مجلس بنائی ہے, غالباً پراپرٹی کا, اور یہ مساجد خدام المساجد اور پراپرٹی کی مجلس ہے, اس کی بھی یعنی خدام المساجد کی بھی سب مجلس ہے پراپرٹی کی, جو اس طرح کے لائرز پر اور اس طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے. میں ان بابا جی کو کہتا ہوں آئیں اور ان سے ملاقات کریں, کیونکہ اب ان بابا جی کی کنسرن ہی مسجد بنانا ہے. وہ دعوت اسلامی میں آنا چاہتے ہیں پلاٹ اور مسجد کے ذریعے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کروڑوں کی بنتی مسجد اور اس کی پراپرٹی بھی سینٹر میں. اب ہماری وہ مجلس آئے گی اور ماہرانہ انداز سے ان کی اس پراپرٹی کو ایکوائر کرے گی, سارے لوازمات طے ہوں گے. اور یقین کریں یہ کہانی ہے, بابا جی بعد میں آئے میرے پاس, فائل دکھائیے پوری کہ جی آپ کی دعوت اسلامی والوں نے ایک ایک رسید مجھے دی ہے کہ جی ٹرک آ رہا ہے, اس کا ٹرالی کا یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, کیا کیا اخراجات ہوئے ہیں. تو میں تو بڑا مطمئن ہوں. یعنی اتنا زیادہ دعوت اسلامی نیچر کو اپیل کرتی ہے. آپ صرف ایجوکیشن کو دیکھیں, ایک بندہ ایجوکیشن چاہتا ہے, ایجوکیشن کا کون سا کاؤنٹر ہے جو امیر علیہ سنت نے خالی چھوڑا ہے؟ بچہ ہے مدرسۃ المدینہ میں آئے, بچہ انگلینڈ ناروے اٹلی میں رہتا ہے, آن لائن کے ذریعے آ جائے. آپ کی عمر ہو گئی, اب آپ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, درس نظامی کے اتنے وینیوز اوپن ہیں, اتنے طریقے ہیں درس نظامی کے. نائٹ جامعہ میں 2 گھنٹے پڑھ لیں, دن جامعہ میں فل ٹائم پڑھ لیں, آن لائن پڑھ لیں. یونیورسٹی ہے امریکہ کی, وہاں پہ ہمارا پاکستان کا انجینئر ہے, وہ اس نے یونیورسٹی امریکہ کی بیٹھ کر پورا درس نظامی کر لیا ہے یہ دعوت اسلامی سے. ٹھیک ہے, آپ نے دنیاوی تعلیم پڑھنی ہے, یونیورسٹی تک جا چکے ہیں ہم. آپ نے اپنے میرے جب اعتکاف ہے جا کے بیان کرتا ہوں نا, میں بیان کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں یہ مت سمجھنا کہ دعوت اسلامی صرف اس مسجد میں ہے, تم اعتکاف سے اٹھ کے گھر جاؤ گے, تمہارے گھر میں بھی دعوت اسلامی ہے مدری چینل کی صورت میں, تمہارے پاس اسکول میں بھی دعوت اسلامی ہے شعبہ تعلیم کی صورت میں, تمہاری یونیورسٹی میں بھی دعوت اسلامی ہے, تمہاری پروفیشن میں بھی دعوت اسلامی ہے. اب ہوتا یہ ہے
کہ جب ہم کسی کو دعوت اسلامی میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کو دینی ماحول میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ٹیکٹ کیا ہے، ہمارے الفاظ کیا ہیں، ہم نے اس کو کیا چیز ایسی کہنی ہے، کس طریقے سے اس کو قائل کرنا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اور یاد رکھیے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، آپ کا عمل وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ بڑا ہوگا۔ حسن اخلاق، مسکراہٹ، انتہائی آرام سے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا۔ یاد رکھیں موبائل فون کے اوپر بہت سے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ چورن بک رہا ہے اور بہت زیادہ بک رہا ہے۔ آپ نے کس انداز سے اپنا پیارا اور بہترین پکوان وہ دینا ہے اور اس کو اٹریکٹ کرنا ہے، یہ گائیڈ آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ کی بد اخلاقی، آپ کی غلط وقت پہ کی گئی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اگلے کو پرابلم کر دیتی ہے۔ دیکھیں خالد بھائی، یہ ٹائمنگ کی کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگز کی نا۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، یہ مائیں سن لیں، خاص طور پہ باپ سن لیں کہ ایک بچے کے اوپر نا سارے دن میں 4 وقت وہ ہوتے ہیں جن اوقات میں وہ بچہ ریڈ الرٹ ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے، یہ 4 وقت دیکھ لیں۔ نمبر 1، جب بچہ صبح سو کے اٹھتا ہے، دماغ بالکل تازہ ہے، چیزیں ایبزارب ہوں گی، جذب ہوں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں اٹھ گیا ہے، ہڈیاں ہی توڑتا رہتا ہے بستر پہ، اٹھتے ساتھ ہی موبائل پکڑ لیا ہے، نہیں، وہ فریش ہے، اس وقت دیں اس کو جو دینا ہے، سمجھائیں جو سمجھانا ہے۔ نمبر 2، جب وہ اسکول جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے۔ نمبر 3، جب وہ اسکول سے آ رہا ہے۔ یہ دونوں وقت ہوا کہ جب وہ جنگ پہ جا رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو اے بیٹل گراؤنڈ، وہ جنگ ہے، وہ میدان جنگ ہے، اسکول نہیں، میدان جنگ ہے وہ۔ کیوں؟ اتنا سا بچہ وہ ہے اور ادھر کتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں، بڑے چھوٹے، اور کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو وہ جنگ ہے۔ اور وہ جب واپس آئے آپ چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر، ہاں کیا کتنا گریڈ آیا، کیا سیکھ کے آیا؟ او بھائی سیکیورٹی دو، گلے لگاؤ، بیٹا کھانا کھایا کہ نہیں، میں تجھے مس کر رہا تھا گھر میں، آپ آئے، مجھے بڑا اچھا لگا بیٹا آپ آ گئے۔ آپ بتائیں خالد بھائی، آپ گھر جائیں اور گھر میں پوچھا جائے ہاں کیا کر کے آئے ہو آج، کتنے فتح جات لکھے، بتاؤ کیا کیا کمایا، کیا کیا؟ آ گیا خدا کا واسطہ گھر گھر رہنے دو، یہاں آرام کے لیے میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑو۔ وہ چھوٹے بچے کو آپ کہاں ڈال رہے ہیں؟ اور چوتھا وقت ہے رات کا وقت، جب بچہ سونے لگا، کیونکہ وہ سونے کے لیے جا رہا ہے، جو کچھ آپ اس کو دے دیں گے نا وہ ساری رات پکے گا اور وہ اس کے گودام میں جا کے پکی میموری بن جائے گا۔ تو یہ اسی طرح آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جب آپ نے باس کو دعوت اسلامی دینی ہے اور آپ امپلائی ہیں، انداز اور ہوگا۔ اب آپ فورس نہیں کر سکتے، وہ باس ہے، وہ ایک نیچرل گیپ ہے۔ اپنے امپلائی کو دینی ہے دعوت اسلامی اور ہے، بچے کو دینی ہے انداز اور ہے۔ یہ نا ہمارے کورسز ہوتے ہیں دعوت اسلامی میں، نا کورسز ہوتے ہیں، قافلہ کورس ہوتا ہے اور بھی کورسز ہوتے ہیں ایسے، یہ ڈیوریشن بھی ہے ان کی، آن لائن بھی ہوتے ہیں، یہ 3 دن کا ہوتا ہے، 12 دن کا ہوتا ہے۔ ان کورسز میں آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، 5 سال کا کورس کریں گے تو آپ میڈیکل پریکٹس کر سکتے ہیں، 4 سال کا کورس کریں گے تو انجینئرنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر بیٹھ کے 2 منٹ میں آپ کو وہ کورس تو نہیں سکھا سکتا نا، اٹھیں اور اپنی اس بات کو ایکسپلور کریں۔ دین کی تبلیغ کرنا آرٹ ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ اسکل ہے۔ نبی پاک پہلے یہ تربیت فرماتے تھے، پھر علاقے اسائن کرتے تھے اور وہاں پہ بہترین مبلغین کو بھیجا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ان کے نام ہے باقاعدہ جو کہ بیسٹ پریچرز تھے، ہے نا ایسے نام، حضرت موسیٰ بن عمیر پریچرز تھے، یعنی ان کا انداز ایسا تھا کہ ان کو ڈیفیکلٹ ایریاز اسائن کیے جاتے تھے، یہ مشکل جگہ ہے، یہاں آپ جائیں گے، اور وہ وہاں جا کے انقلاب برپا کرتے تھے۔ تو اپنے آپ، اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جیسے مجھے جو مدنی ماحول میں لایا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بندہ بہت زبردست شارپ آدمی ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ ٹیکل نہیں ہونا مجھ سے، یہ جو ہے نا یہ اور چیز ہے کوئی، یہ میں نہیں اس کو کر سکتا۔ وہ پتہ ہے کرتے تھے جو مجھے ماحول میں لے کر آئے، وہ مجھے کسی اور کے پاس لے کے جاتے تھے کہ یار میں تو اس کو نہیں سنبھال پاؤں گا، یہ تو پھسل جائے گا، یہ وہ اس کے جواب نہیں میں دے سکوں گا، اس کو فلاں کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے، 3-4 دن تک نا میرا ذہن بناتے رہتے تھے اس کے بارے میں، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا بڑا اچھا بیان ہے، وہ بڑا پیارا ترکیب بناتا ہے، بڑی اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں پر مجھے جب لے کے جاتے تھے نا، اب ان کی باتیں بم کی طرح گرتی تھی میرے پہ۔ ویسے تو میری والدہ، ان کی سب سے زیادہ کوشش ہے مجھے مدنی ماحول میں لانے کے، دینی ماحول میں لانے کے لیے۔ انہوں نے جس طریقے سے بہانے سے بھیجا اور ایسے بندے ڈھونڈے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی یعنی بیٹے اور بیٹی ایک عمر میں آ کے اب مانے، ماں باپ کی باتیں نہیں اتنی سنتے، جنریشن گیپ آ جاتا ہے، وہ دوستوں کی سنتے ہیں۔ تو والدہ میری ڈھونڈتی تھی ایسے بندوں کو کہ اس کو اس کے پاس بھیجا جائے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھانے بھیجا جائے۔ تو پھر واپس میں آتا تھا تو فیس ریڈ کرتی تھی، اب یہ کیا سیکھ کر آیا، متاثر ہو کے آیا کہ متنفر ہو کے آیا۔ پھر مجھے ہفتہ اور اسمہ پسند آ گیا،
میں نے کہا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے کلک ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا کام. پھر وہاں پہ پھر ماشاءاللہ قبلہ حاجی شاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر اس کے بعد حاجی عبدالحبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ مطلب مین فگرز تھیں جنہوں نے پھر تھاما. حاجی عبدالحبیب صاحب پھر وہ فلائٹ کی طرف لے کر آئے. تو یہ اس طرح دیکھا نا، میں نے کچھ نام لیے نا، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ماں سے بڑا تو کوئی نام نہیں ہے، ان کو تو سب پتہ ہے. پھر اس طرح کر کے بندہ لے کر آتا ہے. تو آپ خود سنبھالیں اس بندے کو، کنٹین کریں. نہیں ہوتا تو دعوت اسلامی میں آپ کے جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ کے ارد گرد بھرے پڑے مبلغین. ہماری دعوت اسلامی پینیٹریٹ کر گئی ہے ہر شعبے میں، ہر گھر میں، ہر ادارے میں، ہر آفس میں. یہ جذب ہو کے جڑوں تک پہنچ گئی ہے. آپ ڈھونڈیں اس کو، لے کر آئیں. آپ سب سے بڑھ کر پتہ ہے کریں، آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لے کر آئیں. ہماری اوقات الصلاۃ ایپ، صرف میں بتاؤں آپ کو، ابھی صبح میں مطلب دیکھ رہا تھا تو قبلہ ڈائریکشن دیکھنی تھی، میں نے وہ صلاۃ ایپ اوپن کی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دکھائیں، 2 دفعہ اسکرول کرے گا پوری دعوت اسلامی سامنے آ جائے گی. کیا بات ہے، بہت بہترین اور بہت آسان یہ بالکل آخری کی چند لائن صوبان بھائی نے کہی. اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ گھر گھر پہنچی ہوئی ہے اور کوشش مزید کوچ کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی ماحول سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آ رہا ہے، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ مل کر نہ کوئی اجتماع فکس کر لیں، کسی اجتماع میں آئے، کوئی کام وہ آسانی سے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کر لیں. اور جو صوبان بھائی نے ماشاءاللہ جواب دیا وہی زبردست ہے اور بہترین ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. کال مزید لے لیتے ہیں. محمد ثابت پنڈی گیٹ سے. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ایک نعت کی ریکویسٹ کرنی تھی، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کیا بات ہے، اللہ برکت دے. مزید خالد امیر بھائی یہ نعت سنانا ضرور، ماشاءاللہ سنانا. کہ قاری مجموعہ سے گجر بول رہے ہیں گجرانے. تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. شکریہ. ماشاءاللہ، شکریہ آپ کا بھی. مزید کال دیجیے. محمد پاڑی ہے، میں جاپو سے ڈال رہا ہوں. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع اور صفا. کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو بھی برکت دے بیٹا. بہت شکریہ کالرز کا کال کرنے کا. کالز مجھے بتایا گیا کافی ساری ہیں لیکن سب ہم شامل نہیں کر سکیں گے. میسیجز بھی میرے پاس بہت سارے موجود ہیں، پڑھ لیے ہیں میں نے. اور جنہوں نے ٹاپک کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ٹاپک سلسلے میں شامل کریں، میں انشاءاللہ اس کو نوٹ کر رہا ہوں اور آئندہ دنوں میں ہم ان کو لے کر بھی آئیں گے ان موضوعات کو. وقار بھائی کی طرف چلتے ہیں. کچھ 2 یا 3 منٹ سلسلے کے اختتام کے باقی ہے. فرمائشوں کے بھی 1-2 اشعار ہو جائے اور پھر ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا. ہم غم کے ماروں کا اگر جانا، اگر جانا مدینے میں ہوا. ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے.
صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں. سبحانک اللہم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق گنبدوں کو بھی نگاہ ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،